اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو حق سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو اندھے ہو گئے، دل کے اندھے ہیں اور قرآن کو حق نہیں سمجھتے ہیں. ایک کی مثال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کو حق سمجھتے ہیں، اور دوسرے کی مثال ہے ابو جہل کہ جو دل کا اندھا ہے اور قرآن پاک کو حق نہیں سمجھتا ہے. پھر اسی پر گویا انسانوں کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک وہ جو اس کو حق مانتے ہیں اور ایک وہ جو اس کو حق نہیں مانتے ہیں اور اس سے اندھے ہو گئے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، اس کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو قرآن پاک کو حق ماننے والے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ عقل والے ہیں، اور وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدے کو، عہد کو توڑتے نہیں ہیں. اسی طرح اللہ نے جن باتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملاتے ہیں، اور جن کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں، رشتوں ناتوں کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. جن جن کے حقوق ان کے ذمے ہیں، رشتہ داروں کے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. اسی طرح وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور حساب کتاب کے دن سے اور برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں. اسی طرح ان کی ایک یہ صفت بیان کی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سر و علانیہ، یعنی چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی. اسی طریقے سے نویں صفت ان کی یہ بیان کی تھی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں، برائی کو ہٹاتے ہیں. اس کا ایک مطلب کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے یہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے یہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے حقوق مارتا ہے یہ اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، یہ دوسروں کے حقوق کو مارتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی ان سے رشتے کو توڑتا ہے یہ رشتے کو جوڑتے ہیں. یہ مطلب ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین نے کہ وہ اچھائی کے ذریعے سے برائی کو ہٹاتے ہیں. یعنی اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے بدلے میں نیکی کا کام کرتے ہیں تاکہ وہ جو برائی کا اثر آیا تھا وہ دور ہو جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. جہاں کوئی گناہ کا کام ہوا بس فوراً وہیں پر وہ نیکی کا کام بھی کر گزرتے ہیں تاکہ برائی کا اثر ختم ہو جائے، اور زمین کا وہ حصہ جس جگہ کوئی برائی ہوئی ہے تو یہ قیامت کے دن اس کی برائی کی گواہی دے گا، اس کے خلاف گواہ بنے گا. اب جب وہاں نیکی کر لے گا تو وہی حصہ اس کی نیکی کی گواہی بھی دے گا. تو اس طریقے سے وہ جہاں برائی ہوئی فوراً نیکی کا کام کر لیتے ہیں. ایسے جو لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ 9 صفات پائے جائیں گے ان کے لیے انعام کے طور پر اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کے گھر کا بہترین انجام ہوگا، آخرت کے گھر کا بہترین بدلہ ان کے لیے ہے. وہ بدلہ کیا ہے اس کی تفصیل ہے آیت نمبر 23 سے. جنات عدن یدخلونہا، جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، یدخلونہا یہ ان باغات میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ بھی داخل ہوں گے ان کے ساتھ کون؟ وازواجہم ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں وہ بھی آئیں گی، وذریاتہم اور ان کی آل اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے. یعنی جس آدمی میں یہ 9 صفات ہیں اب اس کے آبا و اجداد، آل اولاد، بیویوں میں سے اور رشتہ داروں میں سے جو نیک ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی اسی نیک آدمی کے ساتھ جمع کر دے گا،
اسی کے ساتھ کر دے گا، جیسا کہ سورہ طور میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ والذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان اور ان کی اولاد بھی اب ایمان میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، وہ بھی نیک بن گئے ہیں، الحقنا بهم ذریتهم تو ہم ان کو سب کو ہم ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ کیسے ملا دیں گے؟ ان کے خاندان میں کوئی بڑا نیک آدمی ہے، وہ نیک آدمی جنت کے اعلیٰ درجے پر ہے، دوسرے لوگ بھی تھے نیک لیکن اس درجے کے نیک نہیں تھے، ہیں جنت میں لیکن ان کا درجہ ذرا نیچے تھا، اللہ ان نیچے والوں کو اس اوپر والے کے درجے میں لے کر چھوڑ دیں گے اور ملا دیں گے وہاں پر۔ لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں جنت میں تو پھر وہ نیک بن جائے، جب وہ نیک بن جائے گا اولاد کی بھی صحیح تربیت کرے، اولاد بھی نیک بنے گی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان سب کو جنت میں ملا دے گا، ایک جگہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے دے گا، اور ورنہ تو آگے پیچھے اوپر نیچے درجوں میں ہوں گے، لیکن جب ان میں کوئی ایک نیک ہوگا دوسرے بھی نیک ہیں لیکن کم درجے کے، اللہ سب کو ملا دے گا۔ یہ ہمیں بتایا جنات عدن یدخلونها وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وہ بھی داخل ہوں گے، ومن صلح اور جو نیک ہوں گے من آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، جو بھی نیک ہوں گے سب کو اللہ تبارک و تعالی وہاں ملا دیں گے، ایک ساتھ کر دیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے پاس من کل باب ہر دروازے سے، یعنی جتنے بھی ان کے وہ محلات ہوں گے ان محلات کے مختلف دروازے ہوں گے، ان دروازوں سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہتے آئیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم، فرشتے کہیں گے تم ہمیشہ سلامت رہو، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ تو سلام علیکم تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، تم ہمیشہ سلامت رہو، یہ کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے۔ بما صبرتم اس کی وجہ سے جو تم نے صبر کیا، یعنی دنیا کے اندر جو تم صبر کر کے آئے ہو، جو اطاعت اور فرما برداری پر تم ڈٹے رہے، جو گناہوں سے تم بچتے رہے، جو مصیبتوں اور پریشانیوں پر تم صبر کا پہلو نہیں چھوڑتے تھے، صبر کرتے تھے اور کسی مصیبت اور پریشانی کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کر لیتے تھے، شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں لاتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ جنت دے دی ہے، اب تم ہمیشہ یہاں سلامت رہو۔ فنعم عقبی الدار تو کیا ہی خوب ہے آخرت کے گھر کا اچھا انجام، یہ جو اچھا انجام ان کو ملا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہی خوب ہے، کتنا اچھا ان کو یہ بدلہ ملا ہے ان کی ان نیکیوں کا جو یہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، عقل والوں کا تذکرہ ہو گیا، جن میں وہ 9 صفات بیان کی پائی جائیں گی، وہ عقل والے ہیں، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب اس کے مقابلے میں وہ جو اندھا ہو گیا، جو دل کا اندھا ہے، ابو جہل اور اس کی پارٹی اور اس طرح کے لوگ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں، ان کے اللہ تبارک و تعالی کچھ بدخصلتیں ان کی اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، اللہ سے پختہ عہد کیا تھا کب؟ عالم ارواح میں، الست بربکم میں سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن جب دنیا کے اندر آ گئے پھر اللہ کو بھول گئے، پھر انہوں نے طرح طرح کے رب بنا لیے، پھر متعدد رب بنا لیے، پھر سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے رب بنا لیے، اور یہودی اور عیسائی اٹھے، انہوں نے اپنے جو مولوی تھے، علماء تھے، پیر تھے، انہی کو رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ توبہ میں،
یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے، یعنی انہی کو کارساز سمجھ لیا اور ان کو جیسے وہ کہتے تھے ویسے یہ مانتے چلے جاتے تھے۔ شریعت کیا تھی اس کو وہ دیکھتے نہیں تھے، بس مولویوں نے جیسے کہا ویسے کر لیا، اسی طریقے سے انہی کو گویا رب کا شریک انہوں نے ٹھہرا لیا، تو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جو عہد وہاں کیا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اسی طرح عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو ہم کلمہ طیبہ پڑھ کے کرتے ہیں، تو اگر ہم کلمے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا ویسے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو عہد کو پورا کر دیا ہم نے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اسی فہرست میں آگے کہ جو عہد کیا تھا کلمہ پڑھ کے اس عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح اس میں وہ آدمی بھی آئیں گے کہ جو کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ معاہدے کا پورا کرنا فرض ہے اور معاہدہ توڑنا حرام ہے، چاہے وہ معاہدہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو، چاہے معاہدہ کسی کافر کے ساتھ ہو، اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں۔ ہاں اگر توڑنا ہے اس کے لیے پہلے اس کو متنبہ کر دینا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ تھا اب وہ معاہدہ ہم نے توڑ دیا ہے، لہٰذا آج کے بعد کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ورنہ کارروائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ہوا رومیوں کے ساتھ، تو اب معاہدے کی جو تاریخ تھی وہ تاریخ ختم ہونے کے قریب تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ تیاری کر لو اور روم کی سرحد تک پہنچ جاؤ، جیسے ہی معاہدے کی تاریخ ختم ہوگی بس اگلے ہی دن ہم رومیوں پر حملہ کر دیں گے اور ان کے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ اب فوجیوں کو حکم دیا تیاری کا، تیاری کر کے فوجیں سرحد کی طرف چل پڑی۔ تب تک ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک نقاب باندھا اور تیز رفتار گھوڑا لیا، اس پہ سوار ہو گئے اور زور زور سے یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ کہا معاہدے کو پورا کیا جائے، غداری نہ کی جائے، معاہدے کو پورا کیا جائے، غداری نہ کی جائے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان کو پکڑ کے لائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت آپ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا اور جب تک معاہدہ ہے تب تک آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو یہ تیاری کا حکم دے دیا فوج کو اور کہا سرحد پہ جا کے پڑاؤ ڈالو، یہ غداری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا دشمن ہے جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ تو مست بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ اچانک حملہ کریں گے۔ کہا اگر حملہ کرنا ہے تو پہلے جب معاہدے کی تاریخ پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ تیاری کرو، پھر وہ بھی تیاری کر لیں گے تو پھر جو ہے حملہ کر سکتے ہیں آپ، اس کے بغیر نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ماننے کا جذبہ تھا نا، ایک دم فوج کو حکم دیا واپسی کا، چلاؤ اپنے ٹھکانے پر واپس چلے آؤ۔ تو کسی کے ساتھ اگر معاہدہ ہے، اگر کسی کافر کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسلامی مملکت کے اندر جو کافر ذمہ بن کے رہتے ہیں، یعنی اسلامی مملکت کے جو کافر شہری ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہے۔ ان کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، ان کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی اور ان کی عزت کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اور اگر کسی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی
کسی ذمی کو قتل کر دیا یا اس کو مالی نقصان پہنچایا یا اس کی عزت پر حملہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو معاہد ہوگا جس کے ساتھ اسلامی مملکت والوں نے خلاف ورزی کی ہے معاہدے کی، چونکہ جب وہ ذمی بن کے رہ رہا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے، حکومت کو اس نے تسلیم کیا ہے، تو اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی تھی، لیکن اگر کسی نے اس کے ساتھ غداری کی، اس کو قتل کر دیا یا اس کا مال چھین لیا یا اس کی عزت پر حملہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس معاہد کے ساتھ اس کا معاون اور مددگار بن کے اور اس مسلمان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا جس نے ایسا کیا ہے۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی یہ درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں پھر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ توڑ دیتے ہیں اس کو کہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ رشتے کو توڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ جو رشتہ تھا اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا تھا اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس نے اس رشتے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا تھا توڑ دیا۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی کا حکم دیا تھا یہ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، باپ ہے اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اولاد ہے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، تو یہ اس کو توڑ رہے ہیں جس کے ملانے کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو اس آیت کے خلاف یعنی وہ اس کو توڑ رہا ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے رشتہ دار ہیں دادحالی ہوں نانحالی ہوں سسرالی ہوں ان سب کے حقوق ہیں، اگر حقوق ادا کر رہا ہے تو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑ رہا ہے، اور اگر ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کو اس نے توڑ دیا ہے، اور جب توڑ دیا تو یہ سزا کا مستحق ہوگا، یہ دل کا اندھا ہو گیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ ان حقوق کی وجہ سے نفلی عبادت یعنی ان حقوق کو چھوڑ کے نفلی عبادت میں لگنا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی ماں باپ کے حقوق چھوڑ کے اور پھر جو ہے ماں باپ بیچارے بیمار ہیں ان کو ضرورت ہے اس کی خدمت کی اور یہ ان کو چھوڑ کے اعتکاف کرنے کے لیے آ گیا تو درست نہیں ہوگا، ان کو چھوڑ کے جماعت میں چلا گیا تو درست نہیں ہوگا، ان کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے، اس وقت میں یہ ان کی خدمت کرے گا۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے علاقے قرن کے اندر موجود ہیں، ایمان بھی قبول کر لیا ہے، قرآن پاک کا بھی بہت سارا حصہ آنے جانے والوں سے سیکھ لیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتے ہیں میری والدہ بوڑھی ہیں بیمار ہیں اور کوئی ان کی میرے علاوہ خدمت کرنے والا نہیں ہے، اور مجھے جی چاہتا ہے میں آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کروں، آپ کی زیارت کروں اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کروں، تو لیکن پیچھے ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ میرے لیے بتائیے کہ کیا حکم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں رہ کے ماں کی خدمت کرو، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں رہو ماں کی خدمت کرو۔ اور پھر ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا قرن کے علاقے سے ایک قافلہ آئے گا، اس میں اویس نام کا ایک آدمی ہوگا، اس شکل و صورت کا ہوگا، اس کے پاس جانا اور جا کر اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ کس کو حکم دیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے اپنے لیے دعا کرانا، کیوں؟ کہا ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مستجاب الدعوات بن گئے ہیں، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہاں ماں کے حقوق کی وجہ سے انہوں نے صحابیت کا شرف چھوڑ دیا، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی اجازت بھی نہیں دی اور یہ خود بھی گئے نہیں ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان حقوق کو چھوڑ کر پھر نفلی عبادت کے اندر لگنا یہ درست نہیں ہے۔
اتنی اہمیت ہے حقوق کی. لہٰذا جو آدمی حقوق کو پامال کرتا ہے، جن باتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ملاتا نہیں ہے، کاٹتا ہے، توڑتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ پیچھے دو بری خصلتیں بیان کی گئیں، انہی کا نتیجہ ہے. جو آدمی اللہ کے عہد کو توڑے گا، رسول اللہ کے عہد کو توڑے گا، اور اسی طرح کسی انسان کے ساتھ اس نے عہد کیا ہے اس کو توڑے گا، تو وہ فسادی ہے، وہ زمین میں فساد برپا کرنے والا. جو ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا جو حقوق اس کے ذمے ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہے. اور رشتہ داری کے حقوق کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید ہے. اسی لیے فرمایا کہ نسب کو محفوظ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب نسب محفوظ ہوگا تو پتہ ہوگا کون کون سے رشتہ دار ہیں، اور جب نسب ہی محفوظ نہیں ہوگا تو رشتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر صلہ رحمی کس کے ساتھ کرے گا؟ پھر رشتوں کو کیسے جوڑے گا؟ ان کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ تو بہن بھائیوں کے حقوق ہے، ان حقوق کو جو آدمی پورا نہیں کر رہا ہے، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں کیا کر رہا ہے؟ فساد برپا کر رہا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ جاتی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جاتے ہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، دنیا میں اللہ کی رحمت سے دور، آخرت میں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کا جو گھر ہے، اس آخرت کے گھر کا برا انجام ہے. آخرت کے گھر کا برا انجام ان کا ہوگا. ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہاں یہ جلتے رہیں گے، سزا بھگتتے رہیں گے. کون؟ جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، توڑتے ہیں معاہدے کو، اور رشتے ناتوں کو توڑتے نہیں بلکہ یہ جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں وہ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے اور رشتے داروں کے اور دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے. تو ان کے لیے ایک تو اللہ کی طرف سے لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جب ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ تو دنیا کے اندر بڑی عیش کرتے ہیں، ان کے پاس بڑا مال و دولت ہوتا ہے، ان کے پاس عہدے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان یہ کیا ہے؟ چند روزہ ہے کا. یہ کیا ہے؟ چند روزہ ہے. اور یہ اللہ سب کو دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے، کیونکہ ان بیچاروں کے لیے یہی دنیا ہے، آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. کہاں تمہاری نظر گئی؟ ان چیزوں کی طرف تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے. دنیا کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کا سونا اور چاندی کسی کا ہاتھ لگ جائے کسی کام کا ہے؟ جب ساتھ جائے گا یہاں سے ساتھ لے جائے گا جی، بوریاں بھر کے قبر میں اس کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا، ساتھ لے جایا جائے گا جی، وہ تو سارا یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ جائے گا نہیں. اس لیے آگے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ گھٹا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیاوی زندگی پر اترا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. اور وہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ کو ماننے والے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا دنیا کے اندر یہ اترا رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر تھوڑا سا سامان. متاع، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ متاع کی تفسیر کیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ مجھے لگتا ہے بھول گئے ہوں گے. متاع کے معنی ہے جو گھر میں کچن کے اندر وہ کپڑا ہوتا ہے نا صافی، کہ کچھ گر گیا اس کو صاف کر دیا، کہیں جو ہے وہ نمک گر گیا اس کو صاف کر دیا، کہیں سالن گر گیا اس کو صاف کر دیا. تو وہ جو گھر میں کچن میں ایک کپڑا پڑا رہتا ہے جس کو صافی کہتے ہیں، اس کو متاع کہا جاتا ہے. پہلے میں نے سنایا تھا کہ امام لغت کو ضرورت پیش آئی 3 لفظوں کی تحقیق کی، 3 لفظوں کی
تحقیق جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے دیہات کا سفر کیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک لفظ تھا تبارک، اور ایک لفظ تھا رقیم کا، اور ایک لفظ آ گیا متا کا۔ اب وہ ایک گاؤں دیہات میں پہنچے تو ایک گھر انہوں نے دیکھا، اس گھر کے صحن میں جا کر بیٹھ گئے کہ ان سے پوچھیں گے، معلومات کریں گے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا گھر میں، تو ایک عورت تھی، عورت گئی ہوئی تھی پانی لانے کے لیے، پیچھے سے کتا آیا، اور آنے کے بعد اس نے جو وہ صاف کرنے کا کپڑا تھا تو اس میں چونکہ چربی لگی رہتی ہے نا، تو کتے کو گوشت کی خوشبو آئی، وہ اس کو لے کر بھاگ گیا، اور سامنے پہاڑ تھا، پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اب جیسے ہی عورت گھر آئی تو بچے نے فوراً جو ہے ماں کو بتایا کہ جاء الرقیم وأخذ المطا وتبارك الجبل، جاء الرقیم وأخذ المطا وتبارك الجبل۔ تو تین لفظوں کی تحقیق مقصود تھی، ایک ہی جملے میں اس کو مل گئی۔ جاء الرقیم کا کتا آیا، تو رقیم سے مراد کیا ہو گیا؟ کتا، کتا آیا، اور وأخذ المطا، وہ جو صافی تھی اس کو لے لیا، وتبارک الجبل، اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تو تبارک کا معنی ہے اوپر چڑھنا، تو تینوں لفظوں کا مطلب ان کو مل گیا وہاں پر۔ تو متا کے معنی ہے وہ صافی، وہ گندا سا جو کپڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا ساز و سامان چاہے جتنا اچھے سے اچھا ہو، اس کی وہی مثال ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے دن کے لیے ہے، اس کے بعد آگے کچھ بھی اس میں سے ملنے والا نہیں ہے۔ تو ان کو جو دنیا کا کچھ ساز و سامان مل گیا، تو یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، کہا اس پر ان کو اترانا نہیں چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے، کل من علیہا فان، اور جنت والی جتنی بھی چیزیں وہ سب کیا ہے؟ باقی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور ان سے کبھی روکا نہیں جائے گا۔ تو جو فانی ہے اس کو باقی کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا سا سامان ہے، لہذا اس کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اس پر اتاری جاتی ہے آیۃ من ربی، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا ہے؟ حالانکہ کتنے معجزات ان کے سامنے ظاہر ہو رہے تھے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا مرغے کی ایک ٹانگ، تو بس وہیں پر یہ کھڑے تھے، کہتے معجزہ، ہماری من پسند کا معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا ہے؟ ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا کیوں نہیں بنا دیا جاتا؟ مروہ کو سونے کا کیوں نہیں بنا دیا جاتا؟ مکہ میں ان کا کوئی باغ کیوں نہیں ہے؟ اس باغ میں نہریں یہ چلا دیتے، پھر ہم مان لیتے۔ ہمارے سامنے یہ آسمان پر چڑھ جاتے، وہاں سے کوئی تحریر لکھ کر آتے جس میں لکھا ہوتا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کے مطالبات تھے۔ کبھی کہتے کہ جو قرآن ان کو دیا گیا ہے یہ کچھ نہیں، قرآن تو ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ منتر پڑھتے بس اس کے ذریعہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتے، یہ قرآن پڑھتے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ قرآن پڑھ کے پھونک مارتے مردہ زمین سے نکل کے بولنے لگ جاتا۔ یہ معجزات تھے جن کا وہ مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نشانیاں کیوں نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ ورنہ تو سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ان کو چیلنج کیا گیا، اگر تم کہتے ہو یہ انسان کا بنایا تم بھی بنا کر لاؤ، نہیں لا سکتے ہو 10 صورتیں لاؤ، 10 صورتیں نہیں ایک صورت بنا کر لاؤ، ایک صورت نہیں ایک آیت ہی بنا کر لاؤ، لا سکے؟ نہیں لا سکے، اور قیامت تک نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن پھر کہتے ہیں نہیں کوئی معجزہ کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اس پر اتاری جاتی ہے اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی؟ قل، آپ کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من انابا، اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت
ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے. یہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آتا ہے. یضل بہ ویہدی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا ہے, گمراہی پر ہی قائم رہنا چاہتا ہے, اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو طالب کیوں نہ ہو. کل کی سیرت کے بیان میں آپ نے سن لیا کہ اس کی وفات ہوئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کلمہ پیش کیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا کیونکہ طلب نہیں تھی. طالب تو تھا, نام ابو طالب, نام تھا ابو طالب, لیکن طالب تھا نہیں, طالب تھا نہیں, ہدایت کی طلب اس کو نہیں تھی, اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اور حبشہ کے بلال کو ہدایت کی تلاش تھی, وہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں, ان کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. جس کو ہدایت کی تلاش ہوتی اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے, اور جس کو ہدایت کی تلاش نہیں ہے اس کے لیے حکم ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وہدیناہ النجدین. دونوں راستے ہم نے تمہارے سامنے واضح کر دیے, یہ سیدھا راستہ, یہ الٹا راستہ ہے, یہ ہدایت کا راستہ, یہ گمراہی کا راستہ ہے. اس کے بعد تمہاری مرضی ہے, چاہے اس پر چلو چاہے اس پر, جدھر تم چلو گے ادھر ہی چلا دیں گے. اگر ہدایت والے راستے پر چلنا چاہو گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے طرف آنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو راستہ دکھاتے چلے جائیں گے, اسی پر اس کو چلا دیں گے. اور جو آدمی مخالفت کا راستہ اختیار کرے گا, راہ راست سے ہٹ کے دوسرے راستے پر چلنا چاہے گا, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب انہوں نے وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. پھر نولی ما تولا, جس راستے پر وہ چل پڑتا اللہ کہتے ہیں اسی پر ہم اس کو پھیر دیتے ہیں, پھر ادھر ہی وہ چلنے لگ جاتا ہے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی تلاش میں لگتا ہے. تو یضل ان اللہ یضل من یشاء, آپ کہہ دیجیے بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, ویہدی الیہ, اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف, من انابا, اس شخص کو کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, کون ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے؟ الذین آمنوا, جنہوں نے ایمان لایا, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور مطمئن ہو گئے ان کے دل اللہ کے ذکر سے, ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے, ان کے دلوں کو سکون مل گیا. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جس کو بے سکونی ہو رہی ہو بس وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے, وہ 24 گھنٹے بس استغفار کرتا رہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت, یہ پڑھتا رہے, یا درود شریف پڑھتا رہے, یا اسی طریقے سے وہ یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھے, تیسرا کلمہ پڑھے یا چوتھا کلمہ پڑھے, یا اسی طریقے سے وہ جو ایک حدیث میں ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں, اور خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, اور میزان عمل میں بڑے وزنی ہیں, بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتا رہے, یا قرآن کی تلاوت کرے. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے, تو قرآن کی تلاوت کرے گا, اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں. کوئی سوچتا ہے بڑے بڑے کوٹھی بنگلے بنائیں گے اس میں سکون ملے گا, ملا؟ کسی کو ملا؟ نہیں. کسی نے سوچا سکون ملے گا, میں نشے پہ نشہ کروں گا سکون ملے گا, تو ملا یا اور ٹینشن میں پڑ گیا؟ اور ٹینشن میں. کسی نے بولا میں جو میرے من میں آئے گا وہی کروں گا, جس گناہ کو جی چاہے گا وہ کروں گا میں. اب گناہوں کے اندر اس نے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی, تو سکون ملا یا اور پریشان ہوا؟ اور پریشان ہوا, سکون نہیں. سکون کہاں ملے گا؟ نماز میں سکون, قرآن کی تلاوت میں سکون, اللہ کے ذکر میں ملے گا, اللہ کی یاد میں ملے گا. سکون دین میں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دیندار بن جاؤ خود سکون اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, طوبی لہم ان کے لیے خوشحالی ہے,
ان کے لیے مبارکبادی ہے۔ طوبہ کے دونوں معنی، مبارکبادی کے بھی آتے ہیں اور خوشحالی کے بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور مبارکبادی بھی ہے۔ وحسن مآب، اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ جنت ان کو عطا کرے گا۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم، ایسے ہی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک امت میں، مطلب جس طرح آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں میں آئے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اور وہ امت بھی کون سی ہے؟ خیر امت، کنتم خیر امت، جو بہترین امت ہے، جو آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، آئی سب سے آخر میں دنیا میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ جس امت میں ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، جس امت میں ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوئی، آئیں گے وہ امتی بن کے آئیں گے، وہ ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی وہ سارے اعمال کریں گے، روزے رکھیں گے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ جس طرح ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں اس کو اس کے قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے، جس کنٹری میں وہ گیا ہے وہاں کا جو قانون ہے اس کو وہ اس کے مطابق وہاں پر وہ چلے گا، اپنے ملک کا قانون وہاں نہیں چلائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہاں تو آنے کے بعد اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس شریعت کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ تو اس بہترین امت پر میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے اور بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں۔ لتتلو علیہم، ہم نے آپ کو کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر الذی اوحینا الیک، اس کتاب کی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین رحمان کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہم رحمان کو جانتے نہیں ہیں، رحمان کو مانتے نہیں ہے، اور بعض دفعہ کہتے ہم کو کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، خود کبھی کہتے ہیں یا اللہ، کبھی کہتے ہیں یا رحمان، کبھی کہتے ہیں یا رحیم، تو یہ تو تین خدا ہو گئے، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم۔ ان بدھوؤں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رحمان اور رحیم یہ اللہ کے ہی نام ہیں، لیکن کیسے نام ہیں؟ صفاتی نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ صفاتی نام ہے۔ تو اللہ ہی کے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے کیا ہیں؟ نام ہیں۔ فَادْعُوا بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو، دعا کرو۔ تو وہ رحمان کا انکار کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمر بعد میں تو اسلام لے آیا، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھا، کافروں کی ترجمانی کر رہا تھا، تو کہنے لگا کہ نہیں، جو زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا بسمک اللہم وہی لکھا جائے، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے ہیں، نہیں مانتے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کو مٹا دو اور بسمک اللہم وہی لکھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل هو ربی، آپ کہہ دیجئے وہ رحمان ربی میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، والیہ متابی، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ تابا یتوبو کے معنی رجوع کرنا، متاب یہ مصدر میمی ہے، اس کا معنی، اور متابی اصل میں تھا یا ہے، جہاں پر وقف کی وجہ سے یا کو گرا دیا، اور اسی کی طرف ہے میرا رجوع کرنا، یعنی میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کی طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں، پوری توجہ کرتا ہوں، اسی کو راضی کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اور توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آدمی بیٹھ جائے اور کچھ کرے نہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ کے حوالے کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ توکل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹنی کو باندھ کر آؤ پھر اللہ پر کیا کرو؟ بھروسہ کرو۔ پھر توکل کا یہ مطلب نہیں ہم مصلی بچھا کر اور پھر دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنی جو عملی زندگی میں اس کچھ کریں نہیں، تو پھر اس کا نام توکل نہیں ہے۔ اگر اسی کا نام توکل ہوتا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات تھا؟ جی
آپ بھی محراب میں بیٹھ جاتے، مصلی بچھاتے اور پھر دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ جو بدر میں آنے والے ان کو تباہ کر دے، جو احد میں آنے والے ان کو تباہ کر دے، فلاں فلاں کو تباہ کر دے، یہیں بیٹھ کے دعا کی یا بدر پہنچے ہیں؟ جتنا اپنے پاس تھا وہ لے کر پہنچے، 313 کو ساتھ لے لیا اور وہاں جا کر کہا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو تھی میری محنت، اس کو لے کر میں آ گیا ہوں، اگر آج یہ بھی ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن لے گئے نا وہاں، یا یہیں مدینہ میں رہ کے دعائیں کرتے رہے ہیں جی؟ یہیں دعائیں کرتے رہے، ساتھ لے کر گئے جی؟ احد کے موقع پر وہاں لے گئے یا مدینہ میں رہ کے دعائیں کرتے رہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر متبرک اور مقدس مقام میں ہیں؟ آج ہمارا دعاؤں پر تو زور ہے، عملی میدان میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دعاؤں پر بہت زور ہے لیکن عملی میدان میں کچھ بھی نہیں ہے جی۔ خندق میں خود پہنچے، اسباب اختیار کیے، خندق کھودی گئی ہے جی، اور صحابہ کرام نے دن رات ایک کر کے خندق کو کھودا، بھوکے رہ کر خندق کو کھودا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے۔ تو چاہتے تو خالی دعاؤں سے بات بن جاتی، لیکن یہ تعلیم دی کا دعاؤں سے بھی بات بنے گی، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ عملی میدان میں کودنا ہے، عملی میدان میں آنا ہے، اس کے بعد پھر دعائیں کرنی ہے۔ خالی دعائیں کرنے کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کریں، اس کے بعد پھر نتیجہ کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ خود یہاں سے تبوک کا 950 کلومیٹر کا سفر جو ہے طے کر کے گئے ہیں بڑھاپے میں، 63 سال عمر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 63ویں سال میں چل رہے ہیں اور تبوک کا سفر اور سخت گرمی کے موسم میں کیا ہے۔ اگر دعاؤں سے ہی بات بنتی تو کہاں رہ کے دعا کرتے؟ مدینہ میں رہ کے دعائیں کرتے جی، لیکن نہیں، آپ نے عملی طور پر وہاں پہنچ کر دکھایا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ عمل سے بنے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ کس سے؟ عمل سے، خالی دعاؤں سے بات بنے گی نہیں۔ تو توکل صرف دعاؤں کا نام نہیں ہے، توکل ہے اسباب جتنے ہو سکے ان کو اختیار کیا جائے، پھر بھروسہ کس پہ رکھا جائے؟ اللہ پر رکھا جائے جی۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم اور وہ داخل ہوں گے جو نیک ہیں ان کے آبا و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، یہ کہتے ہوئے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس کی وجہ سے جو تم دنیا میں صبر کرتے تھے، دین پر ڈٹے رہے، فنعم عقبی الدار تو کیا ہی اچھا ہے آخرت کے گھر کا اچھا انجام، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اور وہ لوگ کہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ اور وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ویفسدون فی الارض اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار ان کے لیے آخرت کے گھر کا برا انجام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا اور وہ اترا رہے ہیں دنیاوی زندگی پر، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا سا سامان، ویقول الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر اس کے رب کی طرف سے ایک نشانی، قل ان اللہ یضل من یشاء آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب اور وہ اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے ہدایت دیتا ہے، من انابا اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، الذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور مطمئن
مطمئن ہو گئے ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ الا سنو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے مبارکبادی ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک، ایسے ہی ہم نے آپ کو بھیجا، فی امت، ایک امت میں، قد خلت من قبلها امم، جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں، الذی، اس کتاب کی، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متابی، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بزرگ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کچھ فرما رہے تھے۔ اچھا 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 اچھا